تو اب وہ بیچارے 39 دن ہو گئے گھروں سے باہر نکلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، 1 مہینہ اور 9 دن ہو گئے ہیں ان کو، اور کئی انہوں نے چھوٹے چھوٹے جو تھے قلعے وہ تو فتح کر لیے. اب قلعہ کموز تھا، وہ ایک پہاڑی تھی، اس کے دامن میں ڈھلوان میں تھا قلعہ، اس کو نام تھا قلعہ کموز، اور اس کے آگے انہوں نے خندق کھودی ہوئی تھی. وہ ان کا مرکزی قلعہ تھا، اور اس میں انہوں نے سارا رسد اور اسلحہ اور سب چیزیں وہاں جمع کی ہوئی تھی، وہ ان کا مرکز تھا. باقی تو سارے فتح ہو گئے. تو اب کافی دن ہو گئے، اس سے چپ کروایا گا. نعرہ حیدری. تو اب رسول پاک ان کو دیکھ کر جو لشکر کی حالت ہو رہی تھی کہ ایک جاتا ہے لڑنے کے لیے واپس آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے جناب فوج پہلے بھاگی تھی، تو وہ سپہ سالار اس کو بنا کے بھیجا ہوتا یا علم دے کے بھیجا ہوتا، وہ کہتا نہیں جی میں نہیں، بعد میں آیا، یہ پہلے آئے. اب یہ سن کے باتیں پیغمبر اسلام کی کہتے ہیں درد شقیقہ، یا سر کا درد تھا پیغمبر اسلام، اور حضرت علی وہاں پر ہے نہیں. اب یہ ہے کہ میدان کھلا ہے، ٹرائیاں تو چاہیے ہوتے تھے، کافی ٹرائی تو کر رہے ہیں یہ لوگ. ایک دن ایک پہلے والا وہ گیا ہے، وہ بیچارے میں کافی ہاتھ پاؤں میں لیکن اس سے بات بنی نہیں. اس کے بعد دوسرا گیا ہے، اچھا وہ بھی واپس آ گیا. اب کہتے ہیں جناب اتنا بہادر تھے، اتنے بہادر تھے مسلمان جو تھے، گھروں میں نمازیں پڑھتے تھے، جب وہ اسلام لے آئے تو اعلان نمازیں پڑھنے شروع ہو گئے. اچھا یہ شجاعت اور بہادری یہ رسول کے زمانے میں تھی یا رسول کے بعد آئے؟ کب آئیے؟ اگر تو رسول کے زمانے میں شجاعت تھی تو موقع تو آپ پہلے شجاعت دکھائے گا. نہیں دیکھے نا، جنگ بدر ہوئی ہے، جنگ احد ہوئی ہے، خندق ہوئی ہے، خیبر ہوئی ہے، کسی ایک جنگ میں اس نے ایک بندے کو بھی مارا ہو؟ طریقے لے آئے بڑے بڑے قسم کی، یا تو کسی ایک آدمی کو اس نے مارا ہو، یا خود اس کو چریٹ آئی ہو، یعنی کم از کم اس کو ایک سے گھما گیا ہو. تو یہ سب باتیں بعد کی بنی ہوئی ہیں. یعنی موقع وہ ہے، البتہ یہ تاریخ کو ملتا ہے ضرور کہ جب بھی بیچارہ کوئی آدمی کسی کو پکڑ کے لے کے آتے دینا، یا کوئی بیچارہ اسیر ہو گیا یا کوئی، اس وقت کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں سی گردن اتار دوں. اور جب کھلا میدان ہے اس میں جا کے گردن اتارو نا. تو یہ بہادری ہے. سلوات پڑھے تو عزیزہ نگرانی بقول شاعر بتایا نہ جائے زور شیر علی کا، ابو جہل سے جا کے پوچھ لے بچپن علی کا، خیبر اور خندق اور بدر سے جا کے پوچھ لے جوانی علی کی. تو یہ کہنا آسان ہے کہ وہ اتنے بہادر تھے، لیکن تاریخ میں ہمیں کی بہادری کا یہ علیحدہ بات ہے. بعد میں حکومت مل جائے، قوت مل جائے، اقتدار مل جائے، اقتدار کے نشے میں جو کچھ چاہے کرتا رہے، لیکن جب میدان جنگ میں جانے کی نوبت تھی تاریخ نہیں بتاتی کہ کہیں ان کی کوئی تو اب تقریباً تاریخ میں ہے کہ اس قلعہ کاموس کے لیے 10 دن تک اسی طریقے سے کوشش ہوتی رہی. اب مولا علی جو ہے نہیں، تو اب کہا گیا کہ صورت پریشان ہے، تو کہا گیا کہ ناد علی مظہر الایجاب ستجدہ عونا لک فی النوار کل ہم وغم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی. اس کو پکارو جو ہر جنگ میں کام آیا ہے، اس کو پکارو. تو اب رسول اکرم نے، البتہ یہ ہے کہ اکثر طریقوں میں یہ بات ملتی نہیں ہے،
وہ شاہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ حضرت علی جو تھے وہ آشوب چشم کے مریض تھے اور وہ مدینے میں تھے، اور جب انہوں نے سوچتے رہے کہ میں خیبر کی جنگ سے رہ گیا تو ایک دن انہوں نے سامان سفر کیا اور چلے گئے، اور ادھر صحابہ کرام نے بھی ان کو آتے ہوئے نہیں دیکھا جس انداز سے آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو بظاہر یہ ہے کہ انہوں نے بھی مدینے میں ان کو دیکھا اور چلتے ہوئے رخصت اٹھتے ہوئے اتنا انہوں نے بھی دیکھ لیا ہوگا، اور ادھر بھی صحابہ کرام نے بھی جب آتے ہوں گے آرام سے تو انہوں نے بھی دیکھ لیا ہوگا کہ شاید اسی طرح گھوڑے پر سوار ہو کے آئے۔ تو درمیان میں تاریخی خاموش ہے یہاں پر کہ کیسے آئے، تو سنتے تو آپ رہتے ہیں۔ تو آئے اسدعلی، تو اب دیکھا کہ اسدعلی کی آنکھیں وہ آشوب چشم ہے، وہ صحیح طرح دیکھ بھی نہیں سکتے، تو اپنے خیمے میں استراحت کر رہے تھے۔ اب یہ سارے کور کمانڈر جو تھے ہر روز ٹرائی کرتے رہے، اب ان کا اجلاس ہوا۔ رسول پاک نے، کیونکہ اس وقت سرداران لشکر کا، میں نے جو تاریخ پڑھا کہ سرداران لشکر کا اجلاس ہوا، تو آج کی زبان میں کہیں گے یہ سارے کور کمانڈر تھے، یہ اس وقت کے سارے جنرل نیازی سمجھ لیں، کیونکہ کام تو کچھ کر نہیں سکے تھے۔ تو یہ سارے رسول پاک نے فرمایا کہ اما واللہ لأعطین الرایۃ غدا رجلا قرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ فیفتح اللہ بیدہ۔ نعرہ فرمایا کہ میں کل علم اس کو دوں گا، خدا کی قسم، کیونکہ اس میں پہلے قسم بھی ہے، واللہ میں اس کو خدا کی قسم کل علم دوں گا، رجلاً جو مرد ہوگا، قرارن جو بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا ہوگا، غیر فرارن جو کہ بھاگنے والا نہیں ہوگا، اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ یحبو، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، اور اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح دے گا۔ اب دیکھیں یہ کتنی اعلیٰ حدیث ہے، اور اس کو سنی شیعہ سب نے نقل کیا ہے۔ آپ مشکات شریف میں جا کے دیکھ لیں، تاریخ طبری میں جا کے دیکھ لیں، اور اس کے علاوہ تاریخ یعقوبی میں آپ اس کو جا کے دیکھ لیں، یہ بڑی بڑی تاریخوں میں سب ہے۔ تو آپ بتائیں، رسول فرما رہے ہیں کیا کہ وہ مرد ہوگا؟ اب بتائیں، جو کل تک جاتے رہے تھے، اب یہ دیکھو، اگر ہم کہیں تو کہتے ہیں صحابہ کی توہین نہ کرو، ہم کیا کریں؟ یہ رسول کی حدیث ہے، جب رسول خود کہہ رہے ہیں کہ تم میں کوئی مرد نہیں تھا، اور جب رسول کہہ رہے ہیں کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، تو جب رسول کہہ رہے ہیں تو پھر رسول کا نام سن سن جھومتے تو رہتے ہو، تو ذرا رسول کی باتوں پر کبھی غور بھی کر لیا کرو۔ کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، اور اس کے بعد کیا کہا؟ قرار ہوگا، بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا ہوگا۔ جب یہ کہہ دیا بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا، تو اس کی کیا ضرورت تھی غیر فرار کیوں کہا؟ کیونکہ جو بڑھ بڑھ کے حملے کر رہا ہو اس کا مطلب ہے کہ وہ میدان سے نہیں بھاگے گا۔ یہ کیوں کہا غیر فرارین؟ یہ ان لوگوں کے منہ پر تماچا تھا جو میدان چھوڑ چھوڑ کر بھاگ گئے کہ وہ بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا ہوگا، غیر فرار، وہ فرار کرنے والا نہیں ہوگا۔ آگے بڑھے، حدیث کے کہتی ہے یحب اللہ، وہ اللہ سے محبت رکھنے والا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہو سکتا ہے بیچارے دعوت تو کرتے ہوں، کیونکہ بعض دفعہ کہتے ہیں نا لوگ کہ جناب آپ کی منگنی ہو گئی یا جی ہو گئی، ہاں میری طرف سے تو ہو گئی ہے، اس طرف سے ہاں نہیں ہو رہی، تو اس قسم کی محبت